روح کی جو غذائیں ہیں نا وہ 4 ہیں۔ پہلے نمبر پر علماء کرام بیان کرتے ہیں حسن اخلاق، اچھا اخلاق یہ روح کی غذا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا ایمان میں زیادہ کامل وہ مومن ہے جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ اب بندہ سوچتا ہے یار حسن اخلاق تو میں نے اپنانا ہے، لیکن اس کے لیے کیا کام کرنا پڑے گا، اس کے لیے کون سی محنت کرنی پڑے گی؟ علماء کرام نے اس کا بڑا پیارا طریقہ ارشاد فرمایا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بندہ جب بھی کسی مسلمان سے ملے تو اچھے انداز سے مسکرا کے ملے۔ حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تمہارا کسی مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک تو ہے نا کہ ہم پیسے کسی غریب کو دیتے ہیں تو اس پر صدقے کا ثواب ملتا ہے، فرمایا اگر کوئی کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ہم کسی سے اچھے انداز سے ملیں گے، سلام میں پہل کریں گے، نرمی والا رویہ اختیار کریں گے تو فرمایا یہ حسن اخلاق پیدا کرنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو حسن اخلاق عطا فرماتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن اخلاق عطا فرما دیا، نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق فرمایا مسلمانوں میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اوپر اس لحاظ سے بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم ظاہری طور پر اپنے بدن کو قوت دینے والے کام تو کرتے ہیں، ہم غذائیں مختلف کھاتے ہیں کہ ہمارا بدن مضبوط رہے، ہمیں قوت ملتی رہے، ہم اپنے کام کاج اچھے طریقے سے انجام دیں، لیکن بعض اوقات جسم مضبوط ہوتا ہے، روح بندے کی کمزور ہو جاتی ہے، اور روح کا تعلق بندے کے ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب روح کمزور ہوگی تو بندے کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کو تقویت دینے والی کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا کہ بندے کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر عاجزی اختیار کرنا، یہ جو ہے وہ روح کی دوسری غذا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اب لوگ جو ہے بعض اوقات لڑتے ہیں نا، آپس میں کوئی بات چیت ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یار میں اس سے معافی کو مانگوں، میری تو عزت کم ہو جائے گی، لوگ کہیں گے کہ یہ جھک گیا ہے اس کے سامنے۔ حالانکہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے آئیڈیل کیا ہے کہ ہم اپنے محبوب علیہ السلام کے فرمان پر غور کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے، لیکن ہم نے اپنے ذہن کے اندر کیا بنایا ہوا ہے کہ ہم کسی سے معافی مانگیں گے، کسی کے سامنے عاجزی اختیار کریں گے تو لوگ ہمیں کمتر سمجھنے لگ جائیں گے، اور اس وجہ سے لوگ تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک سنیے، نبی کریم علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو انسانی شکلوں میں چونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا، اور آگے کیا ارشاد فرمایا ہر طرف سے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط ہوگی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے میں قید کر دیا جائے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں فرمایا ہر طرف سے جہنم کی آگ ان پر غالب آ جائے گی، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنمیوں کا پیپ پلائے گا۔ یہ سیاستہ کی حدیث پاک ہے۔ لوگ آج بھی کوئی بات کرتے ہیں نا، کہتے ہیں یار بخاری میں دکھاؤ، سیاستہ میں دکھاؤ، یہ میں تمہیں سیاستہ کی حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو تکبر کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا، اسے چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور آخر کے اندر جہنم کے اندر داخل کر کے اسے جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ ہمارے پیش نظر یہ احادیث ہونی چاہیے، جب بھی تکبر ذہن کے اندر آنے لگے نا، کسی کو اپنے سے کم تر سمجھنے لگے، تو ایسی حدیث پاک کو اپنے ذہن کے اندر لانا چاہیے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ بندہ عاجزی کیسے اپنائے؟ فرمایا جب بھی اپنے گھر سے نکلے نا تو ہر مسلمان کے بارے میں یہی اپنے ذہن میں رکھے کہ اللہ پاک نے اسے مجھ سے افضل بنایا ہے، یہ مجھ سے افضل ہے، میں اس سے کم ہوں، میں گناہ گار ہوں۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں، یار یہ فلاں گناہ کرتا ہے، یہ فلاں گناہ کرتا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ فلاں گناہ کا کام کرتا ہے، لیکن اپنے اوپر غور نہیں کرتے۔ اگر کسی کی طرف انگلیاں کریں گے تو تین تو اپنی طرف آ رہی ہیں نا، تو ہمیں دوسروں کی طرف نظر کرنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ میں کس پانی کے اندر ہوں۔ اگر بندہ اپنے اوپر نظر کرے گا تو اپنی نظر کے اندر دوسرے اسے اچھے نظر آنے لگ جائیں گے۔
تو فرمایا کہ تکبر نہیں کرنا، عاجزی اختیار کرنی ہے، یہ روح کی دوسری غذا ہے۔ تیسرے نمبر پر علماء کرام نے بیان کیا کہ روح کی تیسری غذا ہے اطاعت اور فرما برداری۔ اب اطاعت اور فرما برداری کی مثال میں نے آپ کو بیان کی کہ چھوٹا سا بچہ اونٹ کو لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں گاؤں دیہات میں ایک چھوٹا سا بچہ وہ 20 بڑے جانور لے کر چل رہا ہوتا ہے، اب وہ چاہیں تو اس کو پچھاڑ دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر اطاعت اور فرما برداری کو رکھا ہے۔ تو ایک مسلمان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی اسی میں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنائے۔ چوتھا وصف تو روح کی غذا بھی ہے، وہ ہے صبر کرنا۔ بندے پر کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی صدمہ پہنچتا ہے دنیاوی لحاظ سے، تو بندہ اس کے اوپر واویلا نہ مچائے، صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ تو فرمایا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی روح کو قوت عطا فرماتا ہے۔ جب روح کو قوت ملتی ہے تو بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اچھا، قرآن پاک کی ہم آیت دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی مشکل پریشانی پر جب بندہ صبر کرتا ہے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس مشکل سے اس بندے کو نکال بھی دیتا ہے، اس کا نعم البدل بھی عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی بندے کا نقصان ہو جاتا ہے نا، اب بندہ 100 بندوں کو بتائے یار میرا فلاں نقصان ہو گیا، میری فلاں چیز جو ہے وہ گم ہو گئی یا چوری ہو گئی، کوئی بھی نقصان ہو گیا، اب بعض اوقات ان 100 میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوتا جو اس کے نقصان کو پورا کر دے، لیکن یہ ان کے سامنے جو ہے وہ اپنی بات بیان کرتا ہے، کوئی اس کی مدد بھی نہیں کرتا، اور صبر کرنے کا جو ثواب ہے اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو صبر کیا ہوتا ہے کہ جب بندے کو صدمہ پہنچا فوراً صبر کر لے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، 100 بندوں کو بتانے کے بعد بندہ کہے یار اچھا اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، کہتا کوئی نہیں میں نے تو صبر کیا ہوا ہے۔ بھائی 100 بندوں کو تو بتا دیا ہے، جو آپ کے بس میں تھا وہ تو کر دیا، اب آگے مدد کسی نے نہیں کی وہ الگ بات ہے۔ تو اس کا نقصان کیا ہے کہ نقصان بھی پورا نہیں ہوا، اور صبر کرنے کا جو اجر و ثواب تھا وہ بھی بندے کا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب صدمہ پہنچا ہے، واہ ویلا کرنے کی بجائے، شور مچانے کی بجائے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ جو ہے وہ دعا کرے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرما دیتا ہے۔